خواجہ بہاؤالدین نقشبند عظیم صوفی اور سلسلہ نقشبندیہ کے بانی تھے۔ یہ سلسلہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مقبول اور بڑا سلسلہ مانا جاتا ہے۔ سلسلہ مجددیہ، سلسلہ خالدیہ اور سلسلہ سیفیہ اس کی مشہور شاخیں ہیں۔ آپ کا نام محمد اور والد محترم کا نام بھی محمد تھا۔ اسلامی تاریخی شہر بخارا سے 3 میل کے فاصلے پر قصر عارفاں نامی قصبہ میں 14 محرم الحرام 728 ہجری میں اس خاکدانی گیتی میں تشریف لائے۔ محمد بن محمد بہاؤالدین البخاری سلسلہ نقشبندیہ کے بانی اور ان کا لقب شاہ نقشبند، جس کا لفظی معنی اپنے دل میں کمال حقیقی کا نقش رکھنے والا۔ آپ نہایت ہی ذہین و فطین تھے۔ ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے گھر پر ہوئی۔ بچپن سے ہی آپ کی پیشانی پر آثار ولایت و ہدایت نمایاں تھے، اور یہ کیوں نہ ہوں جبکہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی وہاں سے گزرتے ہوئے قطب عالم محمد بابا سماسی نے فرمایا تھا کہ مجھے یہاں سے ایک مرد خدا کی خوشبو آ رہی ہے، اور جب آپ پیدا ہوئے تو دعا کے لیے آپ کے پاس لائے گئے تو انہیں اپنے فرزندی میں قبول فرما کر اپنی خاص توجہات سے نوازا۔ اس طرح شاہ نقشبند کی ابتدائی روحانی تربیت بابا سماسی نے کی، اور بعد میں آپ کو سید امیر کلال کے سپرد فرمایا گیا۔ گویا کہ آپ نے ظاہری طور پر طریقت کی تعلیم و تربیت سید امیر کلال سے حاصل کی، لیکن روحانی طور پر آپ کی تربیت قطب عالم عبدالخالق غجدوانی نے فرمائی، اور مکمل سلوک کی تعلیم دے کر تاکیدی طور پر ارشاد فرمایا، استقامت سے شریعت کے شاہراہ پر چلنا، کبھی اس سے قدم باہر نہ نکالنا، عزیمت اور سنت پر عمل کرنا اور بدعت سے دور رہنا۔ اسی لیے مدت العمر آپ شریعت و سنت پر کاربند رہے، کیونکہ اتباع شریعت و سنت سے عشق اور رسم بدعت سے نفرت طریقہ عالیہ نقشبندیہ کی امتیازی علامات ہیں۔ تعلق باللہ، سنت رسول مکرم، محبت صحابہ و اہل بیت و اولیاء کرام، تزکیہ نفس اور بالخصوص اتباع شریعت، معرفت الہی اور مشاہدہ حق کے ساتھ ساتھ معاشرتی و اجتماعی اصلاح، خدمت خلق، قیام عدل کی کوششیں اور لوگوں کو ظلم و جور سے بچانے کی مساعی آپ کے اندر حد درجہ موجود تھے۔ جہاں تک ہو سکا حکمرانوں سے بہبود و فلاح خلائق اور کتاب و سنت کی ترویج کا کام لیا۔ یہی وجہ ہے کہ مخلوق خدا جوق در جوق ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہو کر کافر دولت ایمان سے اور فساق و فجار دولت تقوی سے مالا مال ہوتے تھے۔ اس وقت آپ کے معاصرین میں حضرت شاہ حمدہ رحمہ اللہ کشمیر کے عارضی نظاروں سے ہٹا کر حسن حقیقی کی طرف بلا رہے تھے، اور حضرت مخدوم جہانیہ رحمۃ اللہ علیہ ہند اور سندھ میں خلائق خدا کو مے وحدت پلا رہے تھے۔ اسی طرح وسط ایشیا میں حضرت خواجہ نقشبند معرفت کا سور پھونک کر عوام کو نئی زندگی عطا کر رہے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ وصال کے وقت آپ کے سامنے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد کلمہ طیبہ کا ورد کیا جانے لگا، اور اسی بیچ میں آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ آپ کا وصال بروز پیر 3 ربیع الاول 791 ہجری مطابق 21 فروری 1390 عیسوی کو 73 برس کی عمر میں آبائی گاؤں قصر عارفہ میں ہوا۔ مزار مبارک قصر عارفہ مضافات بخارا ازبکستان میں واقع ہے، اور یہ بخارا کے قابل ذکر مقامات میں شامل ہیں۔